اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الحق۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ حقیقی بادشاہ، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کوئی الہ نہیں مگر وہ رب ہے عرش کریم کا۔ ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ وہ حقیقت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر ہم غور کریں اس کائنات کے اوپر، یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے نا سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس کی تخلیق ہے۔ یعنی تخلیق ہمیں جب نظر آتی ہے تو خود بخود تخلیقات بتاتی ہیں کہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی ایک ہے، یعنی کریشن موجود ہو تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کریٹر نہ ہو؟ تو کریشن تو ساری ارد گرد ہمیں نظر آتی ہے، ہوا کے اندر، سمندر کی سطح کے اوپر، سمندر کی گہرائی کے اندر، صحرا کے اندر، خشکی کے اوپر، ان میں انسان جانور سب شامل ہیں۔ تو یہ تو تخلیقات تو ہمیں نظر آتی ہیں، تو یہ خود بخود دلالت کرتی ہیں کہ ایک ذات ہے جو ان کو پیدا کیے ہوئے ہے۔ اور تو اور تخلیقات کے بعد ہم دیکھیں کہ جو تدبیر ان کی ہو رہی ہے، پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر مخلوق کے جو کھانے پینے کا سسٹم ہے، اس کی جو حفاظت کا سسٹم ہے، وہ سب بھی چلتا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو تدبیر ہے نا یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ ایک ذات جو ہے وہ موجود ہے جو ان کو چلائے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہ ہے تمہارا رب حقیقی، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھرے جاتے ہو؟ یعنی کیا ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے دور کرتی ہے؟ وہ ایک ذات موجود ہے اس سے دور لے کر جاتی ہے، کیا ایسی چیز ہے؟ جبکہ وہ ذات تو اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دلیل دی ہے۔ بہت خوبصورت سی دعا ہے متفقن علیہ، اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف اور شکر ہے، انت قیم السماوات والارض، تو ہی قائم کیے ہوئے آسمانوں اور زمین کو، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے تعریف اور شکر ہے، انت رب السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی رب ہے یعنی خالق مالک اور مدبر ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے تعریف اور شکر ہے، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی روشنی ہے، نور ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، انت الحق، تو حق ہے، وقولک الحق، اور تیرا قول یعنی کہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، ووعدک الحق، اور تیرے وعدے حق ہیں، ولقاؤک الحق، اور تیری ملاقات حق ہے، والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور آگ حق ہے، والساعۃ حق، اور قیامت کی گھڑی حق ہے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیں، جبکہ ہم دیکھیں کائنات میں اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی تخلیقات ہے نا، جو کچھ بھی کائنات ہے نا، یہ سب نیچر میں ہے، یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جبکہ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حق ہونے کی دلیل دی ہے، تو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے نا کہ وہ ایک ذات ہے جو حقیقت میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو بھی حق کہا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ اور عدل، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام جو ہے کسی صورت بھی جھوٹا نہیں ہے، اس میں جو باتیں وہ حق کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ابھی تک جو سائنس ڈسکوریز کر رہی ہے، کوئی نیو کریشن انوینشن تو نہیں کر رہی، سائنس تو ڈسکوریز کر رہی ہے جو کچھ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ایسی جو اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں کہی ہوئی ہیں، جس کو ابھی تک سائنس جو ہے اب جا کر ڈسکور کر رہی ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو حق ہے، جو ایک بہت بڑی ذات ہے، ہم انسانوں سے بہت بالا تر ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کی باتیں کسی صورت جھوٹی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ حق ہیں۔
جیسے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ وہی ہے جس نے رسولوں کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ ظاہر کر دے اس کو سارے دینوں کے اوپر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ہم دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسولوں کی ہم سٹوریز کو پڑھتے ہیں، ساروں کی باتیں جو ہے وہ سیم ہیں۔ سب جو تھے وہ توحید کا علم لے کر آئے تھے، انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور آخرت کے بارے میں خوف دلایا، ڈر دلایا۔ تو یہ باتیں خود دلالت ہیں اس بات کی کہ سارے رسولوں کا ایک مشن تھا اور وہ حق ہیں۔ پھر اسی طرح رسولوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ دیا، انہوں نے although بہت سی مشکلات، تکلیفیں سہیں، اور بہت کم لوگ بھی تھے ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، لیکن اصل غلبہ جو تھا انہیں کو ہی ملا۔ باقی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا؟ تو یہ باتیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا۔ پھر ہم دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، دین اسلام جو دیا ہے، ہم نے بیسیکلی دین کو اور دنیا کی زندگی کو الگ کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں کمبائن کر کے دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جس ساخت کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے نا، اسی ساخت کے اوپر دین دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، سائنس اس کو اپنے طور پر بتاتی ہے کہ باڈی کی ہیلتھ کے لیے جو ہے نا یہ ساری ایکسرسائز بہت ضروری ہے 5 ٹائمز کی۔ پھر روزے کی اگر ہم بات کریں تو سائنس بتاتی ہے کہ روزہ جو ہے سال میں جو ایک دفعہ رکھتے ہیں، اس سے انسان کی باڈی میں بہت سارے ایسے چینجز ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈیڈ سیلز بہت جمع ہوئے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے وہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، پھر نیو سیلز کریٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سے چینجز ہوتے ہیں۔ تو یہ بات دلیل دیتی ہے نا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس ساخت کے اوپر انسان کو پیدا کیا نا، اس ساخت کے اوپر دین شریعت دیا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی سارے احکامات بھی، یعنی کہ دین جو ہے نا، ریلیجن، یہ ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارا وے آف لائف ہے۔ ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے اپنی دنیا کی زندگی سے، جبکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا تو کرنا بہت مشکل ہے دین کو فالو کرنا، حالانکہ یہی چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ یہ جو اخلاق ہے، اخلاق میں جو کچھ بھی آتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا، صبر سے کام لینا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ چیزیں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ بہت مشکل ہے، ہم سے ایسے نہیں ہوگا، حالانکہ جس ساخت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس ساخت کے اکارڈنگ یہ چیزیں انسان کی اپنی ذات کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی انسان جب تک اپنے اگریسونیس کو شو کرے گا، اپنے باقی سارے معاملات کو بہت غلط طریقے سے اپنی مرضی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیل کرے گا، لوگوں کے ساتھ برا بیہیویئر رکھے گا، تو پھر اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس کے اندر بہت سے ہارمونز اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جو اس کو سکون میں رہنے نہیں دیتے، اس کے اندر انگزائٹی اور اس طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ اس طرح کرو، بڑوں کو ایسے ڈیل کرو، چھوٹوں کو ایسے ڈیل کرو، لوگوں کو معاف کرو، غصے کو پی جاؤ، صبر سے کام رکھو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی اپنی جو ہے نا اس کی ذات کے لیے بہتر ہے، ایک اسپرچولی بھی، اور اس کے علاوہ اس کی باڈی کی ہیلتھ کے لیے، اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دین شریعت جو ہے نا، یہ انسان کی عقل اور روح کو پاک کرتا ہے، یعنی کہ یہ باتیں ساری جو ہے نا اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دین شریعت جو ہے نا یہ حق ہے، یہ اللہ کی ذات سے ہی دیا گیا ہے ہمیں۔ ہم دیکھیں کہ جو ایک ذات موجود ہے حقیقت کے ساتھ، تو انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ اسی ذات کو فوکس کرے کہ ایک ذات حقیقت میں موجود ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دلائل کے ساتھ بالکل واضح ہے ہمارے سامنے۔ یعنی انسان جو ہے، ہم چھوٹوں کو کیوں فوکس کریں، ہم انسانوں کو کیوں فوکس کریں، یا اپنی ذات جو اتنی چھوٹی ہے اتنی بڑی ذات کے آگے ہم اس کو کیوں فوکس میں رکھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم باطل کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک بڑی ذات کو چھوڑ کر تو ہم باطل کو کیوں فالو کریں؟ وہی ایک ذات ہے جو ہمارا وقت، ہماری عبادت، ہماری صلاحیتیں، ہماری زندگی، ہر چیز، ہماری صحت، ہر چیز کو وہی ذات ڈیزرو کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارا مالک جو ہے، ہمارا ایک رب جو حقیقت میں موجود ہے، اس کے بندے ہوتے ہوئے ہمارا حق کے حوالے سے کیا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے معاملے میں؟
کیا ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں دنیا کے سارے معاملات میں، لوگوں کے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا ایک مالک ہے جو حقیقت کے ساتھ موجود ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے، اس نے جو مجھے کہا اس کے اکارڈنگ میں نے چلنا ہے؟ کیا ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں یا اپنی مرضی کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے نا۔ اگر ہم اپنی ذات میں بہتری چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے ساتھ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو الحق کے نام سے پکارنا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ معاملے میں بہت سے معاملات میں ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، معاملات کی سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے کہ وہی ایک ذات حق ہے، وہی ہمارے سامنے حقیقت بھی لے کر آئے گی۔ پھر خوبصورت سی دعا کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کی جگہ دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کی جگہ رکھ کر دکھا اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے دعا استفتاح ہے اور اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔